اور اسی ترتیب پر ادا کرتا رہے گا۔ جب دو نمازیں حاجی عرفات کے میدان میں پڑھے، ان دو نمازوں کے علاوہ بقیہ تمام اوقات حاجی کو چاہیے کہ وہ دعاؤں میں لگائے۔ دعا کے لیے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی کھڑا رہے اور کھڑے کھڑے اللہ سے مانگے۔ جتنا زیادہ آدمی کھڑا رہ سکتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ سے مانگے۔ اگر تک جائے تو بیٹھ جائے، پھر تھوڑی سی دیر بعد پھر کھڑے ہو جائے اور پھر مانگے۔ عرفات کا دن یہ مانگنے کا دن ہے، اس دن اور کوئی عمل مانگنے سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ سائے کے بنسبت دھوپ میں کھڑا ہونا یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک یہ کہ آدمی سائے میں کھڑا ہو جائے اور ایک یہ کہ آدمی دھوپ میں کھڑا ہو جائے۔ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے دھوپ میں کھڑے رہو، سائے کی کوشش نہ کرو۔ ہاں البتہ اگر آدمی معذور ہے تو پھر تو اپنے عذر کے مطابق ہی جہاں ان کو سہولت ہو وہیں کھڑا ہو جائے۔ عرفات کے میدان میں حاجیوں کے لیے اپنے خیمے حکومت پاکستان اور ہر حکومت والے بناتے ہیں، وہاں ہر حاجی کے لیے بندوبست ہوتا ہے، لیکن اکثر حجاج وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں یا پہنچنے کے راستے ان کو نہیں ملتے ہیں۔ اگر حاجی کوشش کرے تو اپنے خیمے تک پہنچ سکتا ہے۔ عرفات کے میدان میں بھی اس کے لیے خیمے بنائے گئے ہیں، اپنے خیموں میں پہنچ جائے آدمی۔ خصوصاً وہ لوگ جس کے ساتھ خواتین ہے وہ اپنے خیمے تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اگر نہ ہو سکے تو پھر جہاں بھی ممکن ہوا وہی اپنا قیام اختیار کرے اور وہی اپنے دعاؤں میں لگ جائے۔ لیکن اس بات کو حاجی نے یقینی بنانی ہے کہ میں واقعی عرفات پہنچ چکا ہوں۔ عرفات کے میدان میں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، جیسے ہی آپ عرفات کے میدان میں داخل ہوتے ہو بڑے بڑے بورڈ آپ کو نظر آئیں گے، سائن بورڈ ہے بڑے بڑے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بدایت العرفات، عرفات سٹارٹ ہیئر۔ یہ عرفات کی ابتدا ہے، عرفات یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بدایہ ابتدا کو کہتے ہیں بدایت العرفات۔ تو آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ واقعی میں عرفات ہی میں ہوں۔ یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو کہا کہ آپ عرفات میں ہیں اور آپ نے کہا کہ واقعی میں تو عرفات میں، اور ادھر ہی آپ بیٹھ گئے۔ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ عرفات سے باہر بیٹھے رہتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اپنے لیے انہوں نے سائے کا بندوبست بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم عرفات میں ہیں، حالانکہ وہ غریب عرفات سے کئی میل دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرفات ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ عرفات کہاں ہے اور کہاں۔ بس شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ حج میں تو دو ہی فرائض ہے، ایک عرفات اور ایک طواف زیارت۔ تیسرا فرض جو ہے وہ احرام ہے، وہ تو آپ نے باندھا ہوا ہے، لیکن اس میں اہم رکن وہ تو عرفات ہے، اور وہ عرفات قریب پہنچ نہیں جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے خوب یقین کرنی چاہیے کہ واقعی میں عرفات پہنچ چکا ہوں۔ عرفات بہت خوبصورت میدان ہے، سبز درخت اس میں کافی لگے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کے درخت ہیں۔ جن درختوں نے جس خاک میں نشوونما پایا ہے وہ مٹی بھی پاکستان سے لے کر گئے تھے، اور اسی مٹی میں، پاکستان کی مٹی میں انہوں نے وہ درخت لگائے۔ اب وہ درخت سرسبز ہو چکے ہیں۔ درخت بھی پاکستان کے اور درخت کی نیچے مٹی وہ بھی پاکستان کی۔ وہاں پر انہوں نے مصنوعی بارش کے لیے کچھ فوارے بھی لگائے ہیں، وہاں مصنوعی بارش ہوتی ہے۔ وہاں انہوں نے بیماروں کے لیے اسپتال بنائے ہیں، کمزور لوگوں کے لیے انہوں نے کافی سائے کا انتظام کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک بہترین جگہ ہے۔
جبل رحمت ہے، وہاں پر مسجد نمرہ ہے جو کافی دور سے لوگوں کو نظر آتا ہے۔ تو یہ بہت سارے نشانات ہیں عرفات کے میدان کے، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی ایسے پہنچ جاتے ہیں وہاں کسی چھوٹے سے درخت کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب ہم کو کہتے ہو آج صاحب کہاں بیٹھے ہو، تک گئے، کہیں نہیں عرفات ہے یہاں بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے ولی عرفات کے اتنے بڑے بڑے نشانات آپ کو یہاں کون سی نشانی نظر آتی ہے کہ عرفات ہے؟ نہ تو آپ کو مسجد نمرہ نظر آتا ہے، نہ جبل رحمت نظر آتا ہے، نہ آپ کو کوئی اسپتال نظر آتا ہے، نہ کوئی درخت نظر آتا ہے، نہ وہ مصنوعی بارش والے فوارے نظر آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ عرفات میں بیٹھے ہو۔ عجیب سے لوگوں، عرفات میں وہ انہوں نے بڑے بڑے روڈ بنائے ہیں، وہ بہترین راستے تیار کیے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، صحرا میں بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں یہ عرفات ہے۔ تو اس بات کے آپ نے خوب خیال رکھنا ہے کہ واقعی میں عرفات پہنچ چکا ہوں، اور عرفات میں آپ نے مغرب تک عرفات ہی میں رہنا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ضرورت کی وجہ سے عرفات سے باہر نکلا، ہو سکتا ہے بسا اوقات ایسی ضرورت پیش آ جاتے ہیں، آپ کا کوئی ساتھی عرفات سے باہر رہ گیا ہے اور آ نہیں سکتا ہے، اور آپ گئے تاکہ اس کو لے آئے، تو اگر کبھی ایسا ہوا، واپس مغرب سے پہلے آپ نے عرفات پہنچنا ہے۔ اگر کوئی آدمی عرفات مغرب نماز سے پہلے نکل گیا عرفات میدان سے، اس کے اوپر دم آتا ہے۔ نماز مغرب سے پہلے نہیں نکل رہا ہے، کوئی نکلا تو واپس آ جائے، واپس آ گیا پھر بھی اس کے اوپر دم نہیں۔ مغرب نماز تک آپ نے عرفات ہی میں رہنا ہے۔ نماز مغرب کے بعد یہ جیسے ہی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، نماز تو آپ نے عرفات میں نہیں پڑھنی، لیکن اذان کے ساتھ ہی وہاں اذان نہیں ہوتا ہے، وہاں ایک دھماکے کی آواز بسا اوقات بعض لوگوں کو سنائی دے دیتا ہے، بعض کو نہیں بھی دے دیتا ہے، لیکن وقت مغرب ہو جاتا ہے۔ جیسی ہی مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو حاجی کو اجازت ہے کہ یہاں سے اب روانہ ہو جائے۔ مغرب کی نماز اس نے نہیں پڑھنی ہے عرفات کے میدان میں، وہ اس نے پہنچانی ہے مزدلفہ۔ اسی رش کے دوران وہ آہستہ آہستہ روانہ ہو جائے اور شروع ہو جائے اور واپس مزدلفہ جائے۔ منا سے آتے وقت یہ مزدلفہ کے اوپر گزرا تھا، عرفات پہنچا، اب واپس چلے جائے مزدلفہ میں۔ رات اس نے مزدلفہ کے میدان کے اوپر گزارنی ہے۔ مزدلفہ کے لیے بھی لوگ پہنچ نہیں جاتے ہیں، پہلے سو جاتے ہیں کہ یہ مزدلفہ، اس طرح نہیں۔ مزدلفہ کے اوپر بھی بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور ان بورڈوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ بدایت المزدلفہ، مزدلفہ سٹارٹ ہیئر، یہاں سے مزدلفے کا آغاز ہے۔ جب تک آپ نے ان بورڈوں کو نہیں دیکھا ہو، انہیں راستوں پہ آپ داخل نہیں ہو چکے ہو، آپ کو یقین نہیں آیا کہ یہ مزدلفہ ہے، تو آپ نے لیٹنا نہیں۔ وہاں مزدلفہ میں وضو کے انتظامات ہیں، وہاں بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ تو ممکن بعض لوگوں کے لیے ہے کہ مشعر حرام مسجد تک پہنچ جائے۔ مزدلفہ کے میدان پر ایک بہت خوبصورت شاہکار مسجد بنی ہوئی ہے مشعر الحرام کے نام سے، لیکن اگر آپ وہاں نہ بھی پہنچ سکے تو وہاں وضو کے مقامات بہت سارے جگہ، وہاں بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں آپ نے 70 کنکریے بھی لینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ مزدلفہ کے میدان میں پہنچے، وہاں 2 نمازیں ادا کریں، مغرب کی، اور جیسے ہی آپ نے اقامت کی، نماز مغرب کے لیے 3 رکعتیں آپ نے ادا کی۔ یہ مسافر اور مقیم سب ہی 3 رکعتیں پڑھیں گے۔ اس کے فوراً بعد بغیر اقامت کے دوسری جماعت آپ نے عشاء کی نماز کے لیے کھڑی کرنی۔ مسافر آدمی 2 رکعت پڑھے عشاء کی، اور مقیم 4 رکعتیں پڑھے، اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات آرام بھی کیا تھا، تو آپ بھی آرام کی نیند سے سو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں۔ مزدلفہ کے میدان کے اوپر آپ نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا ہے، عشاء کے وقت میں، خواہ جس وقت بھی عشاء کے وقت آپ پہنچے۔ اگر کوئی مغرب کے وقت پہنچ بھی گیا تو نماز ادا نہیں کرے گا، بلکہ انتظار کرے گا کہ عشاء کا وقت داخل ہو جائے، تو عشاء کے وقت میں وہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں ادا کرے گا، مغرب اور اس کے فی الفور بعد کی عشاء۔
تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آپ وہاں 70 کنکریوں کو چن لو. 70 کنکری آپ نے چن لی ہے جمرات کو مارنے کے لیے، شیطان کو مارنے کے لیے. اس کے لیے آپ کے پاس ایک چھوٹی سی تیلی ہونی چاہیے کہ اس تیلی میں آپ کنکری ڈالیں. ان کنکریوں کا دھونا یہ بھی مستحب ہے کہ آپ اس کنکریوں کو دھو لیں. نماز فجر آپ مزدلفہ کے میدان کے اوپر پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں سب سے اول وقت میں نماز فجر مزدلفہ کے میدان میں ادا کیا تھا. جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوا پھر فور نماز فجر ادا کی. تو آپ بھی جیسے وقت داخل ہو جائے اور آزان ہو جائے پھر فور آپ پڑھو. نماز فجر جب آپ نے ادا کر دیا، اس کے بعد یہ وقوف